بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی ورس، کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ٹائٹل ڈیزائن کرنا سیکھیں گے۔ ٹائٹل تو ہماری چینل پر بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں، لیکن اس ٹائٹل میں ایک اہم چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس میں ہم پیٹرن ڈیزائن کرنا سیکھیں گے اور خود سے بنائیں گے، اور پوری اسی پیٹرن کو ہم اپلائی کریں گے ایک بارڈر کی شکل میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر فوٹوشاپ اوپن ہے، اور یہاں سے میں ایک فائل کا سائز لیتا ہوں 16x11 انچ کا، اور 300 ریزولوشن اور CMY کے چینل لے کر میں اوکے کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ایک فائل نیو آ جائے گی ابھی، اور اسی کے سینٹر میں نے ایک گائیڈ لائن لی ہے تاکہ یہ ہمارا فرنٹ اور بیک کا پتہ چلے۔ تو لیفٹ سائڈ کا میرا فرنٹ کا ہوگا، اور رائٹ سائڈ پہ یہ ہمارا بیک کا ڈیزائن یہاں پر بنے گا۔ اسی کے بعد میں نے ایک نیو لیئر لی، اور یہاں پر ہم نے سالڈ کلر اپلائی کریں گے۔ یہاں ہم نے کلک کر کے کوئی سا بھی کلر آپ چوز کر کے سالڈ کلر اپلائی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے یہاں سے ریکٹینگل ٹول کی مدد سے ہم کچھ شیپ اپلائی کریں گے۔ یہ سیدھی پٹی جو ہماری بارڈر کی آتی ہے، اسی کو میں نے اپلائی کر کے کلر چینج کیا، اور اسی کی میں نے ایک کاپی لے لی، اور اسی کاپی کی میں یہاں سے اورنج کلر فل کروں گا، اور اپنے کی بورڈ سے اپ کے بٹن سے، یعنی جو ہمارا ایرو اپ بٹن ہے، اسی سے میں اسی لیئر کو اوپر کر کے دکھایا۔ اب بیک گراؤنڈ پر ہم نے ایک پیٹرن اپلائی کرنا ہے۔ یہ پیٹرن تو ہمارے پاس تیار، تو ہم ابھی یہ پیٹرن اپلائی کریں گے، بنائیں گے، لیکن ایک اور پیٹرن ہوگا جو ابھی ہم خود بنائیں گے۔ یہ میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی، آپ اسلامک پیٹرن کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہم نے کیا کرنا ہے، پیٹرن بنانا ہے۔ تو ہم نے یہاں سے جانا ہے اوپر ایڈٹ میں، یہاں پر ڈیفائن ا پیٹرن پر ہم کلک کر کے یہاں پر کوئی سا بھی نام دے دیں آپ، جیسے کہ میں اس کا نام بیک گراؤنڈ جاری یا کوئی بھی نام دیتا ہوں، اور یہاں پر آ کر میں یہاں پر بیک گراؤنڈ پر اپلائی کروں گا پیٹرن اوور لے، اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پیٹرن بن کر آ چکا ہے۔ اور اسی پیٹرن کا جو ہم جالی ہیں یا جو فالس وغیرہ ہیں، اس کو ہم یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنے حساب کے اعتبار سے، اور پھر اسی کے بعد ہم یہاں سے اسی کی اوپیسٹی کم کر دیں گے تاکہ بالکل ڈیم سا نظر آئے، ہمارا بیک گراؤنڈ کلر اوپر آئے، اور جو اوپر پیٹرن ہم اپلائی کیے وہ تھوڑی لائٹ رہے۔ اور اسی کے بعد ہم نیچے یہاں پر اب ہم یہاں پر پیٹرن اپلائی کریں گے۔ اس کے لیے میں یہاں پر نیو فائل لوں گا، 1 انچ بائی 7 انچ کا ایک چھوٹا سا میں فائل اوپن کروں گا، اور 300 ریزولوشن میں، اور یہاں سے میں اوپن کر کے ایک جالی لوں گا، ایک چھوٹا سا جو شیپ ہے میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے بہت سارے فریمز، اسی کا ایک سیرل لے کر میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا روٹیٹ کر کے، اور میں نے یہاں پر چونکہ ہمیں ایک بارڈر سا چاہیے براؤن کلر کا، وہ میں لے رہا ہوں، اور ایک اور جالی میں یہاں سے لوں گا، اسی فائل میں سے کٹ کر لوں گا۔ یہ دیکھ رہے کٹ پیٹ جو بھی کچھ ہوتا ہے، یہ میں نے سارے بیسک ٹیوٹوریل میں سکھایا ہے۔ فوٹوشاپ کا مکمل ٹیوٹوریل ہمارے پاس رکھا ہے، اسی پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ یہ ساری نالج جو ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ صرف بک ٹائٹل کو ہم ڈیزائن کیسے کرتے ہیں، اس ٹول کو پھر ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، اس لیے میں ہر ویڈیو میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا ہر ٹولز کی، یہاں پر صرف بتا دیتا ہوں کہ اس ٹول کا بیسک میں نے بتایا، اور اس سے اب ہم کام کیسے لیتے ہیں یہ آپ کو ان ویڈیوز میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں ابھی پیٹرن کا میں نے ایک الگ سے کلاس بھی بنایا، لیکن یہاں دیکھیں ہماری ایک پورا ٹیوٹوریل بن گئی ہے، اور اسی کے اندر میں نے پیٹرن دکھایا ہے۔ اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پر رائٹ ایک چھوٹا سا شیپ میں نے اپلائی کیا، دیکھیں شیپ کی پیٹرن میں بہت ساری چیزیں آ گئی۔ بیک گراؤنڈ کلر میں نے ریموو کر دیا بیک گراؤنڈ کو، اور اسی کو کنٹرول ای کر کے میں نے مرج بھی کر دیا۔ اس کے بعد میں جا کر یہاں پر اس میں کلر بھی فل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے بیسک کر کے ایک ٹیوٹوریل بنا دیا۔ ڈیفائنڈ پیٹرن اب بنا رہا ہوں، نام دی ہے میں نے۔ اب یہاں پر آ کر یہ جو اورنج کلر کی پٹی، اسی میں اپلائی کروں گا، اسی کو سلیکٹ کر کے میں نے یہاں سے آنا ہے، اور یہ پیٹرن ہم نے اپلائی کر دیا۔ اب اسی کو میں چھوٹا بڑا کروں گا اور اپنے ماؤس کی مدد سے موو کروں گا، تو یہ ہمارا اس طرح کا آ جائے گا۔ میں تھوڑا سا اور چھوٹا کرتا ہوں اس کو، تاکہ یہ ہمارے ایک بارڈر کی شکل میں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پیٹرن خود سے ڈیزائن کیسے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کلر ہم نے کیسے چینج کرا، اور اس کے بعد جا کر ہم نے اس کو اپلائی بھی کر دیا۔ دیکھیں اب یہ ہمیں اس طرح نظر آتا ہے، اور اسی طرح ہم ان پیج سے ایک فائل یہاں پر لائیں گے فوٹوشاپ پہ۔ یہ اسی فائل کو میں نے ٹائپ کیا، اور اس کو میں نے ایکسپورٹ کر لیا EPS فائل میں۔ تو جو پرپس جو طریقے میں یہاں پر اختیار کر رہا ہوں، آپ اسی کو لیں، اوکے کر کے یہ ایکسپورٹ ہوگی۔ یہاں پر آ کر ہم اوپن کریں گے EPS فائل کو، جو ہم نے جس نام سے سیو کیا ہوگا، جہاں بھی سیو کیا وہاں سے اوپن کر لیں گے۔ اب یہاں سے یہ سارے ٹیکسٹ کو جو اردو کا لکھا ہوا ہے، ان سب کو میں کٹ کر کے یہاں اپنے ٹائٹل پر اپلائی کروں گا، اور ویڈیو کو تھوڑی سی اسپیڈ دوں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ باقی آپ دیکھیں سب وہی سلیکشن ٹول لے کر اس کو کاٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کلرز چینج کر کے
اور الفاظ جوڑے جاتے ہیں اور قریب کیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے کس طرح ان سارے الفاظ کو ٹوٹ کر کے چھوٹا بڑا کر کے میں نے اس کو بنایا ہے. سارا اردو کا ڈیزائن جتنا بھی ہوتا ہے تقریباً اسے زیادہ تر یہی کام جو میں ابھی فوٹو شاپ میں کر رہا ہوں یہ سارا کوڈ ڈرا میں لوگ کرتے ہیں. میں فوٹو شاپ میں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ میری ساری بیسک جتنے بھی ٹیوٹوریلز ہوں سب کے سب میری فوٹو شاپ پہ ہوں. سافٹ ویئر کا میں استعمال نہ کروں. البتہ اردو کے لیے میں ان پیج کو لے لیتا ہوں مجبوری کی وجہ سے، ورنہ ہمارے ایسے ٹیوٹوریل بھی ہیں جہاں پر میں نے اردو ٹائپ بھی فوٹو شاپ میں ہی کیا ہے. تو آپ میرے چینل وزٹ کریں، سارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو شاپ میں اردو کیسے لکھا جاتا ہے. یہ میری چینل پر ویڈیو رکھی ہیں. اور اسی طرح یہ میں نے ایک اور ٹائٹل بھی بنایا تھا، اس کی بھی ویڈیو میری اپلوڈ ہے. فہمی زکوٰۃ کے نام سے یہ ٹائٹل تھا. اسی سے میں اپنا سارا مواد لیتا ہوں. ایک ہی ٹائٹل میں نے بنایا ہے جس کا مرتب یا صاحب تفسیر جو مصنف کا نام ہوگا مفتی منیر احمد اسحاق. اور اسی طرح ان کے جو کتاب کے بیک پر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، نیچے سلوگن ان کا کیا ہوتا ہے اور ان کی جو سوشل لنکس ہوتے ہیں یہ سارے پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے صرف کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے اور لگانا ہوتا ہے. اس لیے میں نے بھی یہاں پر ویڈیوز کو سپیڈ اپ کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں میں لے کر دیکھیں ان کا لوگو ہیں، لوگو میں لا کر یہاں پر رکھ دیتا ہوں. اس طرح یہ سوشل لنک میں نے اٹھا لیے. تو اسی طرح یہ ساری ٹیوٹوریل میرے چینل پر اپلوڈ ہیں پہلے سے. بیسک ٹیوٹوریل کے کون سا ٹول کیا کام کرتا ہے اور یہاں پر ان سب سے ہم کیسے کام لیتا ہے یہ ایڈوانس ٹیوٹوریل میں بتا رہا ہوں. جیسے کہ میں نے ایک بک ٹائٹل بنائی. یہ بک ٹائٹل نارمل کتاب سائز کے لیے ہوتا ہے جو A4 پہ 2 پیجز آتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آئے. اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریں. تھینک یو.